4:30 پر کل سے اثر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں کامیاب فرمایا۔ غور کیجیے، جب آپ کے والد سمیت پوری قوم وقت کا بادشاہ پیغام حق سنانے کی وجہ سے دہک کی ہوئی آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو باطل پرستوں کا یہ خطرناک فیصلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو ڈگمگا نہ سکا۔ جب بڑھاپے کی عمر میں دعاؤں اور ہزار تمناؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر قربان کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سب ایسے سب مراحل تھے کہ جہاں بڑے سے بڑے جوان مرد کے قدم ڈگمگانے لگتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ اطاعت کے حکم ملتے ہی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک وفادار انسان کی طرح جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے۔ یقیناً ان کی بے مثال اطاعت اور فرمانبرداری پوری امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی سرفرازیوں سے ہمیں نوازیں گے۔ ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی کی کم از کم مقدار ایک قبضہ، یہ ایک مشت اتنی ہونی چاہیے۔ ایک سنت کے بارے میں، کپڑے پہنتے ہوئے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات کی آنکھوں اور انسان کے صدر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان کپڑے اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھیا کرے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جب کپڑے اتارے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے، یعنی اس سے جو دیگر مخلوقات ہیں ان سے انسان کا پردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ستر کرنا اور پردہ کرنا انتہائی پسند ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسا کام زیادہ نہ ہو جو ستر کے اور پردے کے آداب کے خلاف ہو۔ ایک جو عمومی کام ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، جو صاحبان فطرت ہیں، غیرت مند لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کہ کئی بڑے لوگ یہ شارٹ سلیو پہن کر، نیچے کیا کہتے ہیں، یہ لانگ پہن کر گھروں میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ چلے اگر آپ کے گھر والے عادی تو باقی لوگوں کی عزت کا خیال کرتے ہیں، بازاروں میں یا گلیوں میں شارٹ سلیو پہن کر یا سلیو لیس پہن کر گھومنا، ٹھیک ہے نہیں، اس طرح کیا کہتے ہیں لانگ پہن کر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کسی لحاظ سے اچھا نہیں لگتا، اور یہ ہماری ثقافت کے بھی خلاف ہے، ہماری ثقافت کے، ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کے اور اس طرح ہماری غیرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ایک فضیلت والا عمل اللہ کے لیے محبت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء شہداء بھی رش کریں گے۔ یعنی دو بندے صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مسجد میں آتا ہے، یہ ہمارے مسجد کا ساتھی ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہو گئی، یہ بندہ دیندار ہے، میں اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور ہمارے دل میں یہ ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں ہم ان کے ساتھ خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے منبر بنائیں گے۔ دنیا کے بارے میں، اللہ ہی روزی تقسیم کرتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور ایک دوسرے پر مرتبہ کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے۔ رزق کی تقسیم یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے،
کیونکہ انسان اس معاملے میں کبھی بھی انصاف نہ کر سکتا. اور دوسرا، کسی کو کم رزق ملنا، کسی کو زیادہ رزق ملنا، یہ دنیا چلانے کے لیے ہے. اگر سبھی برابر کے ہو جائے نا، کوئی کسی کے کام آ نہ سکے، کوئی کسی کے کام آ نہ. مثلا سارے غریب ہو جائیں تو غریب سارے مر جائیں، گھر کون بنائے، اینٹیں کون بنائے، معماری کا کون کام کرے. سارے ہی امیر ہو جائے تب بھی دنیا کا نظام رک جائے. دکان کون ڈالے، ریڑھی کون رکھے، سبزی کون بیچے. سارے جو امیر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام دیکھیں، کسی کو رزق کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. اس سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے. بندوں کے ہاتھ میں ہو تب بھی نہ انصافی، بندے سارے برابر ہو جائیں تب بھی نظام نہ چلے، بندے سارے ایک جیسے ہو جائیں تب بھی نظام نہ چلے. اللہ کی خاص حکمت ہے کہ اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے. طب نبوی سے علاج دل کی کمزوری کا علاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو، جس کو ہم ریڈ بریڈ کہتے ہیں نا، موسمی. تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں ٹیٹرا پیک والا نہیں، ٹھیک ہے، ڈبوں والا نہیں استعمال کیا کرے. یہ سنترا نہیں ہوتا، جیسے یہ آم نہیں ہوتا، جیسے سیب نہیں ہوتا، جیسے کیا کہتے ہیں کوکٹیل نہیں ہوتا، جیسے انگور نہیں ہوتا، ایسے سنترا بھی نہیں ہوتا. ایک ڈبہ ہی ہوتا ہے، ڈبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈبہ پیر ہوتے ہیں نا، ایسے ڈبہ جوس بھی ڈبہ جوس ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈبہ پیر سنا ہے کبھی آپ نے؟ جو چائے پیر ہوتا ہے ان کو ڈبہ پیر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ڈبے میں ہی آتی ہے. ڈبے کا دودھ نہیں ہوتا. ڈبے کا دودھ چاہے سوکھا ہو چاہے گیلا ہو وہ دودھ نہیں ہوتا. ڈبے کا جوس چاہے کیا کہتے ہیں آم کا ہو چاہے کیلے کا ہو چاہے کوکٹیل ہو، یہ جوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سنترا اصلی کھائیں، اصلی چیزیں کھایا کریں. کوشش کریں موسم کی چیز اور اصلی چیزوں بے شک تھوڑی ہو. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مولوی ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں ناخالص کھلا کر، ناخالص پلا کر، ہر چیز ہی انہوں نے ناخالص کر دی ہے. ٹھیک ہے. ان کے اتنے نقصانات ہیں جو تصور میں نہیں ہو سکتے. یورپ جسے ہم اپنا قبلہ سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ اصل کی طرف وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ساگ کھلائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں آلو ابال کر کھلائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا خالص لہسن کھائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خالص سبزیاں ملیں، بے وقت کی سبزیاں نہ ہوں. ان سے وہ تنگ ہیں، ڈبوں کی خوراک سے وہ تنگ آ گئے ہیں. آپ کو شاید تجربہ نہیں ہے، گوشت بھی ڈبوں میں ملتا ہے، مچھلی بھی ڈبوں میں ملتی ہے، دالیں بھی ڈبوں میں ملتی ہیں. اب باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں نا، کبھی کبھی انسان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلا کسی جگہ بیچلر رہتے ہیں، چھڑے رہتے ہیں، ان کو پکانے والا کوئی نہیں ملتا. اب یہ تو گھر کی عورتوں کا کام ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا وقرنا فی بیوتکن، عورتوں کے گھروں میں قرار پکڑنا چاہیے، عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. اس لیے شریعت کا حکم ہے. عورتیں گھروں میں نہیں نہ ہوتی. بیچلر جو لائف گزارتے ہیں ان سے آپ پوچھیں نا بیچاروں کی زندگی کیسے گزرتی ہے. خصوصاً جو ہمارے بھائی باہر ہیں، ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں شاید وہ جھاڑو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے ڈالر اترتے ہیں، آسمان سے کیا کہتے ہیں ین اترتے ہیں، آسمان سے دینار درہم ریال اترتے ہیں. وہ جھاڑو کے ساتھ جمع کرتے ہیں، بوری میں ڈال کر ہمیں بھیج دیتے ہیں. کبھی ان بیچاروں سے پوچھیے گا، ان کے دل آپ یقین مانیں دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے، درد سے بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا دل. رات کو نیند نہیں آتی. تو خصوصاً جیسے ہم یہاں خوشی منا رہے ہو نا، کسی بھی باہر والے کو فون کر کے آپ دل کا ہاتھ پوچھ لیے، یقین مانیں اس کے دل پر چھریاں چل رہی ہوتی ہیں. انسان کی فطرت ہے نا. اب ان کی مجبوری ہوتی ہے، ڈیوٹی سے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے، اس نے کپڑے بھی دھونے ہیں. اب وہ تازہ گوشت ڈال کر کدھر پکاتا رہے گا. بیچارہ ڈبے کا گوشت ڈالا ہے، فوراً پکا دیا. ڈبے کا کیا کہتے ہیں دال ہے، فوراً پکا لی. ڈبے کی دال گلی گلی ہوتی ہے، وہ لا کر جیسے انڈا نہیں پکتا ہے فوراً
پکا لی، کیا کہتے ہیں پیکٹ والی روٹیاں لاتے ہیں، اس کو فریز کر دیتے، نکالا ان میں رکھا گرم کر کے۔ اب یقین مانیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم روزانہ کسی دن ایسی تقریر کریں، لوگوں کو اللہ کی نعمتیں بتائیں۔ بھائی جو ہمارے ہاں بھینسیں پھرتی نہیں، اللہ کی نعمت ان میں سے بڑی نعمت ہے جن کے ساتھ ہم ہنستے ہیں نا کہ دودھ میں پانی ڈال کر، آپ اللہ پر یقین کریں، آپ باہر جا کر یہ پانی والا دودھ بھی دیں تو آپ کو سارا آنکھوں پر بٹھائیں گے، اصلی دودھ ہمیں دے رہا بندہ، اللہ پر یقین کریں۔ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں، تو کوشش کیا کریں وقت کی چیز ہو، تھوڑی سی ہو لیکن خالص ہو، اصلی ہو۔ ڈبوں والی چیزوں سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ دیکھو سچی بات، کوشش کیا کریں گے جو ہمارا برائڈر چکن ہوتا ہے نا، اس کو کوشش بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی، کسی دن کوئی آپ کا جاننے والا ہو تو جائیں کہ خوراک بنتی ہے، وہاں جاتا بیٹھتا نہ طے کرتا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے مومن کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی کم بولنے کی دولت دی گئی ہے تو اس کے پاس رہا کرو، اس لیے کہ اس کی باتیں عقل مندی کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عملی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کل جمعہ تو ہمارا موضوع ہوگا، ہم اپنا موضوع یہاں بورڈ پر لکھ کر لگا دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جمعرات پر دیں اپنے بورڈ کا موضوع، اپنی جمعے کا موضوع لکھ کر لگا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو لوگوں کو آگاہی ہو جاتی ہے، اور ہم الحمدللہ جمعہ کے دن ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں، ایک موضوع لے کر اسی کو لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم خلافت راشدہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کریں، اس میں بھی پھر آپ کی سیرت کی جو مختلف پہلو ہیں، کل ہم نے بیان کرنا ہے کہ سیدنا علی کا نظام عدل، یا اس میں ہمیں بیان کرنا ہے کہ سیدنا علی بازاروں کو کیسے ٹھیک کرتے تھے۔ سیدنا علی کے دور حکومت میں بازاروں کو ٹھیک کرنے کا نظام کیا تھا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ہم کل بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، جن کی ڈیوٹیاں نہیں ہوتی، اپنے دوستوں کے ساتھ خود بھی آپ جمعہ کے دن تھوڑا جلدی آ جائیں، اللہ آپ کو اجر بھی دیں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دینی دنیوی دونوں لحاظ سے فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی آل رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔